جی السلام علیکم. بلدیاتی ٹاک شوز کے ساتھ مقام نیوز میں میں ہوں لبنہ ذیشان. آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ کوئی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. وہ نہ صرف ایک سماجی کارکن ہیں بلکہ صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور اب جو آگے ہے وہ سیاست میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ بلدیاتی جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان کو الیکشنز کے جو کیمپیننگ ہوتی ہے اس کے دوران ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. عمران صاحب آپ بتائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آج آپ یہ شو کر رہی ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور آپ نے پہلے ہی سب سے پہلے مجھے اس میں کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، تو آپ پوچھیں کیا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. وہ کیا؟ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس پوزیشن اور کس ٹاؤن سے آپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ ہاں بیسکلی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے کراچی میں، اور گلبرگ ٹاؤن کی UC7 ہے، جس میں کہ کریم آباد، حسین آباد اور بلاک 1 اور بلاک 2 کا ایریا آتا ہے، بلاک 3 کا ایریا آتا ہے. جی تو وہاں سے وائس چیئرمین کی سیٹ پہ میں نے فارم بھرا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، وائس چیئرمین کینڈیڈیٹ کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے پارٹی، وہ میں نے جوائن کر کے وہاں سے میں نے فارم بھرا تھا. پھر ہمارے انٹرویوز ہوئے تھے اور ہمیں وہاں جب پارلیمانی بورڈ نے اپروو کیا اور ٹکٹس ملے اور اسکروٹنی وغیرہ بھی ہماری کلیئر ہو گئی، تو اب یہ کہ باقاعدہ جو ہے نا کیمپین کا ہم نے آغاز اپنی کر دیا ہے، اور تمام اپنے UCs کے جتنے وارڈز ہیں اس سب میں کیمپین کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو امیج ہے تھوڑا ڈاؤن بھی ہوا تھا، لیکن ایک دم سے پھر یہ اوپر اب ہائی لیول پہ بھی گیا، تو آپ کی اس طرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. کیونکہ بینگ صحافی جب ہم صحافت کرتے ہیں اور سیاست کے اوپر جب ہم آرٹیکلس لکھتے ہیں، رپورٹس بناتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ سیاست میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پاپولیرٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو لوگ جو ہے نا مہنگائی کے لیے مارچیں کر رہے تھے اور دھرنے کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ 3.5 سال میں اتنی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جبکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 3.5 سال میں کرونا پینڈیمک گزرا. ٹھیک ہے نا؟ پینڈیمک 100 سال بعد آیا. اس سے پہلے 100 سال پہلے پینڈیمک ہوا تھا، وبا نکلی تھی. اس کے بعد 100 سال بعد پینڈیمک آیا، تو پوری دنیا کی اکنامیکل کرائسس، پوری دنیا میں اکنامیکل کرائسس ہو گئے تھے، پوری دنیا کی اکنامی کریش کر گئی تھی. بڑا یعنی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ورلڈ وائڈ جو ہے نا بڑی پرابلم ہو گئی تھی. تو اس سب چیزوں سے نکلتے ہوئے بھی جو ہے نا خان صاحب نے ان چیزوں کو مینٹین رکھا. پھر بھی اس 3.5 سال میں جو دھرنے مہنگائی کا بس شور لگا ہوا تھا. آج 2 مہینے کے اندر انہوں نے جو مہنگائی کمر توڑ دی ہے، یعنی آپ دیکھیں موجودہ حکومت بالکل موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے. آپ دیکھیں نا 100 روپے 99 روپیز پیٹرول پہ بڑھ چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب پرانے اثرات ہیں. تو بھائی پرانے اثرات ہیں تو آپ بھی تو 22 سال پہلے گورنمنٹ کر کے گئے ہیں نا، 22 سال آپ لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، کبھی اس کی، تو آج وہ سب ایک ساتھ ہیں. تو 22 سال کا آپ کا بھی تو ملبہ تھا نا، جو خان صاحب صحیح کر رہے تھے تو وہ فوراً کیسے صحیح کرتے؟ جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال کا ملبہ ہے جس کا ہمیں یہ بھگتان کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سب باتیں ہیں. اگر ہم دیکھیں ورلڈ رپورٹس کو، تو اس وقت دنیا عمران خان صاحب کی پالیسیز کی داد دے رہی ہے اور ان پالیسیز کو مان رہی ہے اور ان کے موقف کو مان رہی ہے. تو یہ ساری مین وجوہات ہے کہ میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس پارٹی سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ایز اے باشعور شہری میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں. اچھا یہ بتائیے، جس طرح پی ٹی آئی کا نعرہ تھا اور ابھی بھی شاید گونجتا ہے عوام کے کانوں میں کہ تبدیلی کے حوالے سے، تو آپ کس قسم کی تبدیلی لانا پسند کریں گے؟
دیکھیں تبدیلی اپنے اندر سے آتی ہے، اور تبدیلی آئی ہے، کیوں نہیں آئی؟ ہم نے ان 3.5 سالوں میں دیکھا لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی تھی کراچی میں. اسی کراچی میں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑے ہوئے. اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور جب خان صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ ہم نے دیکھا ختم ہو گئی تھی. پچھلے سال تو کوئی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوئی. انفیکٹ ہم نے دیکھا بارشوں میں لائٹ نہیں جا رہی تھی. تو دیکھیں تبدیلی تو بہت ساری جگہوں پہ تھی. پھر کاروباری سیکٹر بہت ترقی کر رہا تھا. ہاں، آپ کا زراعت کا سیکٹر ترقی کر رہا تھا. کراچی کے اندر کاروباری صنعتیں بہت ترقی کر رہی تھی. مارکیٹس آپ کی دیکھیں، مارکیٹس میں رش ہونا شروع ہو گیا تھا، مارکیٹ سے چل رہی تھی. رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں نے اتنا کاروبار کیا. تو دیکھیں یہ سب چیزیں تو تھی. بینگ کراچی میں جو میں رہ رہا ہوں ایز اے شہری، تو دیکھیں اب ضرورت ہے کہ خان صاحب، دیکھیں ہم نے اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں کو چانس دیا ہے کراچی میں نا، بلدیات کے حوالے سے. دیکھیں بلدیاتی اور فرق ہے جنرل الیکشنز اور بلدیاتی الیکشنز میں. بلدیاتی نمائندہ اپنی گلی کوچے کا نمائندہ ہوتا ہے، اپنے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ان کی آواز ہوتا ہے. ہماری سب سے پہلی پہنچ اس تک ہوتی ہے، اپنے کاؤنسلر تک. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا تہیہ کیا اس بار کہ ہم اس بار خان صاحب کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی کامیاب کرائیں گے. ان کی پارٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کو چانس دیا جائے گا، ان کے نامزد امیدواروں کو چانس دیا جائے گا. کراچی والوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. ہم کراچی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. کراچی کی ایک میجر عوام نے اس وقت اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو اس بار جیتتا ہوا دیکھنا چاہتی، اور ان سے پھر وہ اپنا کام لینا چاہتی. کیونکہ دیکھیں بلدیاتی جو کام ہے نا، آپ دیکھ لیں نا، اگر پچھلا آپ ریکارڈ ٹریک دیکھ لیں 10 سال کا، تو بلدیاتی حوالے سے تو کوئی کام نہیں ہوا ہے. بہت ہی پریشانیاں رہی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اتنے کرائسس ڈال دیے گئے. تو بلدیات آپ کی اگر مضبوط ہوگی، اگر آپ کے بلدیاتی نمائندے مضبوط ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لیونگ کنڈیشن اچھا ہو جائے گا. آپ کے ایریاز میں، آپ کی یوسیز میں بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے، پانی کے، سیوریج کے، صفائی کے، کیونکہ آپ کا بلدیات مضبوط ہونا ضروری ہے. آپ کے یونین کونسل میں اگر کوئی سرکاری اسکول ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا، کوئی سرکاری اسپتال ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. بہتر نمائندے آئیں گے تو چیزوں کو بہتر کریں گے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح لوکل باڈیز پہ کافی گزشتہ حکومت میں کام بھی ہوتا رہا ہے اور نہیں بھی ہوا بیچ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مین جو مسئلہ ہے اس وقت عوام کو کس قسم کا درپیش ہے، اور وہ آپ ٹھیک کریں گے اس سے ریلیٹڈ دوسرے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو عوام کا سب سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو عوام کو تکلیف ہے، دیکھیں مہنگائی کی تو اپنی جگہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. بلدیات کے حوالے سے جو عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے نا، اس میں آپ کا سیوریج کا نظام، صفائی کا نظام اور پانی کا نظام. پانی اور پھر آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کا جو اس وقت حال ہے. نہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی بارشیں آنے والی ہیں، بارش آنے والی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا انتظام ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو؟ دیکھیں بیسکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہر چیز کی تیاری پہلے سے، اگر آپ کو پتہ ہے بارش ہونے والی، اور ہم نکاسی کے انتظام کے لیے پہلے سے ہی ندی نالوں کو صاف کرا دیں، اپنے یونین کونسل کی جو لائنیں ہیں، جو جن کو گٹر لائنز وغیرہ کہا جاتا ہے، ان کو وہاں عملے سے صفائی کروا کے ان کو کلیئر کرا دیا جائے. پھر یہ ہے کہ مختلف اداروں سے مدد لے کے جو ہے نا اپنی یونین کونسل میں صفائی کا نظام، کچرا بچہ اٹھا لیا جائے، مٹی اگر کہیں پڑی ہے تو اٹھا لی جائے، جس سے کہ دیکھو بارش میں ہوتا ہے کہ یہ مٹی، یہ کچرا جب جاتا ہے لائنوں میں تو لائنیں چوک ہو جاتی، جس سے سیلابی سچویشن کھڑی ہو جاتی، کیونکہ جب ڈرینیج نہیں ہوگا نا تو پانی کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہے کہ یونین کونسل میں باقاعدہ واٹر پمپ ہونے چاہیے آپ کے پاس بیک اپس میں. آپ کا ہر یونین کونسل کے پاس اپنا ایک ریسکیو کا نظام بھی ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت نہیں ہے، سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آئیں گے تو یہ سب چیزیں ہمارا ایم ہے اور ہم نے کرنی ہے اپنے انشاءاللہ یونین کونسل میں آ کے. تو کریں گے انشاءاللہ جب آئیں گے، اور اس کو بڑے بہتر طریقے سے انجام دیں گے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کا یہ پہلا قدم ہے سیاست میں، دوسرے کاموں میں تو آپ اچھائی کے خدمت کے لحاظ سے تو آپ رہے ہی ہیں، لیکن آپ بینگ اے پولیٹیکل ہیومن بینگ،
آپ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کو کس قسم کی پریشانیاں درپیش ہیں، مشکلات جو ہیں کس قسم کا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ جیسے کیمپیننگ کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا ذرا۔ نہیں اس وقت بلیو می لبنہ کوئی مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا اور بڑا اچھا ماحول ہے۔ انفیکٹ عوام جو ہے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، عمران خان سے محبت کرتی ہے، عمران خان کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، عوام تو کرتی ہے کہ آپ بھی محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ نہیں بالکل، اس وقت جو ان کا نظریہ ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیکھا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے، ایک لیڈر ہمارا ایسا جس کی پوری دنیا میں عزت ہے، تو ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں۔ اچھا، پھر یہ بتائیے کہ آپ عمران خان صاحب کی وجہ سے آئے ہیں یا سیاست میں جو ہے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، خدمت کا جذبہ لے کے نکلے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ کھڑے کس کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں جہاں آپ کو کام کرنے دیا جائے، تو ہمیں لگا کہ نہیں، یہاں ہم آ کے کام کر سکتے، اس وجہ سے ہم نے اس پارٹی کو جوائن کیا۔ مطلب آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ اسپیس دیتی ہے کام کرنے کے لحاظ سے؟ بالکل، اور بڑا اچھے لوگ ہیں، جتنے لوگوں سے ابھی تک ہماری ملاقات ہوئی، بہت موٹیویشن کرتے ہیں اور بہت ورکنگ میں جو ہے نا سب ایکٹیو ہیں۔ اور خان صاحب کا جو نظریہ ہے، خان صاحب کی جو گائیڈ لائنز ہے، اس پہ چلنا ہے، اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ چلیں جی، بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب آپ کی پارٹی یا آپ جیت جائیں گے تو انسانیت کی خدمت جس طرح آپ پہلے کرتے تھے تو ایز اے پولیٹیکل انسان جو ہے وہ آپ کریں میں گے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا جی جاتے جاتے اپنے ناظرین سے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام نامزد امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد تمام امیدوار جیتیں گے تو یہ کراچی کی جیت کہلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ جی جناب، اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بہت ہی عمدہ شخصیت کے ساتھ یہ ہمارا پہلا انٹرویو تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو آئندہ جس شخصیت کا ہم انٹرویو کریں گے وہ آپ تک یقیناً پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔